अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुत्तकी किसे कहते हैं, ये मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है और पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन दी थी कि मुत्तकी के मादे से बने अल्फाज कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं। आज मैं सूरह बकरा की सूरत नंबर 2 और इसकी आयत नंबर 177 से कंटिन्यू करता हूँ। ये आयत एक लेक्चर में एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, मैं मुख्तलिफ सीरीज़ में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उसको इसी लिहाज से देखिएगा। तो आइए इब्तिदा करते हैं। लईसल बिर्रा, लईसल बिर्रा, लईसा का मतलब है नहीं है, नहीं, और बिर का मतलब है नेकी। बिर्रुन असल लफ्ज़ है, इसके साथ अल लगा हुआ है। अल जब किसी लफ्ज़ के साथ लगता है तो अरबी में वो उसको और ख़ास कर देता है, तो ख़ास तौर पे इस पे एम्फेसिस किया गया है, नहीं है नेकी, ये नहीं है ये नेकी। अब देखें यहाँ मजहबी पेशवाइयत जो है और ये मुल्ला हजरात जो हैं हमारे, उन्होंने आगे एक जुमला आ रहा है, उसको सर्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या चेंज की, बहुत ही छोटी चेंज है, और देखें कैसे चीज़ की जो ट्रांसलेशन है कैसे बदल गई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा नेकी सिर्फ यही नहीं है, यहाँ है ये नेकी नहीं है, इन्होंने लिखा नेकी सिर्फ यही नहीं है। इसका मतलब है जो आगे बात आ रही है उसका जवाब पेश करने के लिए उन्होंने यही इंक्लूड किया इसमें। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है, इसका मतलब है ये चोर नहीं है, साफ मतलब है। लेकिन जब मैं कहता हूँ सिर्फ यही चोर नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ दूसरे चोर भी हैं, ये तो है चोर लेकिन इसके साथ दूसरे चोर भी हैं, सिर्फ यही चोर नहीं है। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ ये मोबाइल नहीं है, तो इसका मतलब है ये मोबाइल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ सिर्फ यही मोबाइल नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी मोबाइल है और इसके साथ दूसरे मोबाइल भी हैं। तो यही यहाँ किया गया। यहाँ क्या ट्रांसलेशन की गई, सिर्फ नेकी यही नहीं है। यहाँ अल्लाह ताला ने साफ साफ कहा है कि ये नेकी नहीं है, लईसल बिर्रा, नहीं है ये नेकी। और आगे देखें, अन तुवल्लु वुजूहकुम, कि तुम फेरो अपने चेहरों को, कि तुम फेरो अपने चेहरे को क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिबी, मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फेरो। अल्लाह फरमा रहे हैं ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरों का रुख मशरिक़ की तरफ फेरो या मग़रिब की तरफ फेरो। अब हम क्या करते हैं नमाज में, हम क्या करते हैं, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, चेहरों का रुख करते हैं ना, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और फिर एंड में क्या करते हैं, तुवल्लु करते हैं, मुंह फेरते हैं, ये मुंह फेर दिया। ये क्या है, अल्लाह कह रहे हैं ये नेकी नहीं है। और अल बिर कहा है, अल लगा है, खास इसके लिए कहा है। और फिर अरबी का एक कायदा होता है, जैसे यहाँ लैसा है, इसकी एक इसम होगी और एक खबर होगी। अरबी में ये होता है कि खबर हमेशा बाद में आती है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, ये जो बिर, जो लैसा की खबर है, ये पहले आ गई। अरबी में खबर पहले तब आती है जब उसमें जोर पैदा करना हो। इसका मतलब है ये जो सारी तवानाई, सारी एनर्जी जिस काम पे ये सर्व कर रहे हैं, ये नेकी नहीं है। ये तुम्हारा चेहरों को फेरना, ये नेकी नहीं है। और अच्छा, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें, इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने थोड़ा बहुत इंसाफ किया है। उन्होंने ब्रैकेट में सिर्फ नेकी यही नहीं लगाया, उन्होंने भी साफ कहा है कि ये नेकी नहीं है। आप देखें, मैं आपको मुख्तलिफ ट्रांसलेशन आपके सामने रखता हूँ। आप कभी मुफ्ती तकी उस्मानी हो गए, ये डॉक्टर इसरार अहमद हो गए, ये दूसरे हो गए, इनके ज़रा लेक्चर देखिएगा ये कैसे स्टार्ट करते हैं। और ये इतना छोटी सी चीज़ है कि कोई बंदा फोकस भी नहीं करता, छोटी सी चीज़, छोटी सी फनकारी है। ये सिर्फ यही नेकी नहीं है, और बात को कुछ से कुछ कर देते हैं, इफ्तरा करते हैं, ये कुरान में तब्दीली करते हैं। लेकिन ये तो कुरान है ना, इसमें आप तब्दीली नहीं कर सकते। देखो इंग्लिश ट्रांसलेशन ने क्या किया हुआ है, उन्होंने लिखा इट इज़ नॉट बिर, इट इज़ नॉट बिर दैट यू टर्न योर फेसेस, इट इज़ नॉट बिर। यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि ये नेकी नहीं है, ये नेकी नहीं है। और इसके अलावा एक और ट्रांसलेशन उसमें लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट राइटसनेस दैट यू टर्न योर फेसेस, दैट यू टर्न योर फेसेस। ये परिस्तिश है जिसको ये नमाज कहते हैं, जिसको मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, जिसके लिए तवल्लु करते हैं, ये मुंह इधर उधर फेरते हैं। आप देखें, दुनिया में शायद वाहिद ये एक परिस्तिश है जिसमें इतनी टर्निंग होती हो। दुनिया के जितनी परिस्तिशगाह हैं, जितने जिनको ये इबादत समझते हैं, नेकी नहीं है, सब नेकी नहीं है, सब के लिए ये कहा गया है। लेकिन ख़ास तौर पे आप ये देखें, यहाँ कितना हम टर्न करते हैं। कभी जब हम किसी मज़ार पे जाते हैं, देखो हमारी डायरेक्शन ये होती है, हम इस तरफ टर्न नहीं करते, इस तरफ टर्न नहीं करते, जब पीछे भी जाते हैं तो इसी तरह पीछे चले जाते हैं ताकि बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह फरमा रहे हैं ये नेकी नहीं है, लईसल बिर्रा, ये नेकी नहीं है। इसके अलावा अब अगर आगे जाते हैं तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ तवल्लु एक्सप्लेन करना चाहूँगा। तवल्लु बड़ा प्यारा लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है, फेरना, जो फेरते हैं ना, ये तवल्लु, 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 इसके बारे में आया है। आप ये देखिएगा, यहाँ नेकी इसलिए इसको नहीं कहा गया है,
اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ پرستش ہے، اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ اگر آپ آگے میں آپ کو کچھ آیتیں بتاتا ہوں جہاں چہروں کے ساتھ، جہاں وہاں بھی وجہ کا لفظ یوز ہوا ہے، لیکن دیکھیں وہاں کس طرح استعمال ہوا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ یونس میں، سورہ یونس آیت نمبر سورت نمبر 10 اور اس کی آیت نمبر 105 ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ واقم کہا گیا کہ قائم رکھ اپنے چہرے کو۔ یہاں دیکھیں چہرہ تو ایک طرف قائم ہو ہی نہیں سکتا، تولو میں ہو سکتا ہے کہ تولو میں آپ ادھر ادھر پھیر لیتے ہو، قائم میں نہیں ہوتا۔ قائم میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو قائم رکھنا پڑتا ہے، اسی طرف فوکس رکھنا پڑتا ہے۔ اور کس طرف کہا گیا؟ لِلدِّينِ حنیفہ۔ حنیفہ کہتے ہیں تمام باطل عقائد، تمام من گھڑت عقائد سے منہ موڑ لینا۔ ایسا دین جس میں ایسے کوئی باطل عقائد نہیں ہے، یہ صرف وہاں ہوتے ہیں جہاں تولو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں عقیم کہا گیا ہے، یہ ہے اصل چیز، وہ جھوٹ ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ تولو ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب اسی آیت کو جو اللہ تعالیٰ نے آگے لکھا ہے، آگے دیکھو کیا ہے؟ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ تو یہ جو آپ ادھر ادھر منہ پھیرتے ہو اور اس کو اگر آپ نیکی سمجھتے ہو تو آپ مشرکین میں سے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ قائم رکھ۔ اب دیکھیں یہ پرستش کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ، کیا حشر کر دیتی ہے ہمارے معاشرے کا۔ دیکھیں ہم نے تو اپنی لیٹرینوں کا رخ ایسا رکھا ہوا ہے، لیٹرینوں کی سمت بھی ایسی رکھ دی ہے۔ WC میں آپ دیکھیں، WC کی ڈائریکشن دیکھیں، آپ اپنی کموڈ کی ڈائریکشن دیکھیں، یار یہ کرتا ہے مذہب ہمارے ساتھ، اس حد تک ہمیں لے جاتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ یہ نیکی نہیں ہے بھائی۔ پھر آگے دیکھیں سورہ روم ہے، اس میں بھی دیکھیں سورہ روم سورت نمبر 30 اور اس کی آیت نمبر 30 میں وہاں پھر وہی الفاظ یوز ہوئے ہیں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم رکھو اپنا چہرہ، مینس فوکس۔ آپ ہر قائم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز قائم ہے اپنی جگہ پہ، وہ ٹس سے مس نہیں ہو سکتی، ہل نہیں سکتی، تو وہ تو توجہ ہوگی۔ آپ کس طرح سے ایک طرف منہ کر کے اور ادھر چل رہے ہوں گے، ادھر چل رہے ہوں گے، آپ کو تو منہ کا رخ تو پھیرنا ہوگا، اور پھیرتے کہاں ہیں؟ رخ پھیر دیتے ہیں۔ دیکھو اسٹارٹ کرتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر دیکھو اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ پھیر دیا میں نے، تولو کر لیا، اور یہ نیکی نہیں ہے۔ فوکس رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے فوکس۔ تو فوکس توجہات ہوتے ہیں 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے، آپ کا فوکس وہی ہونا چاہیے، للدین کی طرف ہونا چاہیے جو حنیفن ہے، جس میں کوئی باطل عقائد نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیے سورہ روم، اسی کی سورہ روم کی ایک اور آیت ہے 43، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ، فَأَقِمْ وَجْهَكَ، قائم رکھ اپنے توجہات، قائم رکھ اس طرف، للدین کی طرف۔ اب دیکھیں یہاں پھر قائم کا لفظ ہے، دیکھیں وہاں تولو کتنا ڈفرنس ہے، وجہ کا، وہاں دیکھیں وہاں کیا لفظ ہوا ہے، یہاں دیکھیں وجہ کا کے ساتھ اقم آیا ہے، قائم رکھ، اسی طرح، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں تولو وجوہکم، اور وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ فاقم وجہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ دیکھیں قرآن جو ہے، قرآن وہ انسانوں کی صلاحیتیں، توانائی، ان کا وقت ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان کی توانائی، ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے، ان کے اصلاح کے لیے استعمال ہو، نہ کہ چند مذہبی رسومات میں وہ الجھ کر رہ جائے اور اسی میں گھومتا رہے۔ آپ دیکھیں صرف یہ اتنی سی چیز نہیں ہے، آپ دیکھیں ہم اپنی پوری انرجی، پوری توانائی، پورا وقت اسی طرف لگا دیتے ہیں۔ آپ اگر دن کے صرف 5 وقت نماز آپ جو کرتے ہیں، آپ اس کی ٹائمنگ دیکھ لو، کتنا ٹائم لگتا ہے اس پہ۔ اگر ہم بالفرض 3 گھنٹے لگا لیتے ہیں، جیسے ہم جاتے ہیں، آتے ہیں، وہاں پرفارم کرتے ہیں، اور یہی 3 گھنٹے میں سے اگر ہم ایک پورے علاقے کی کمیٹی بنا لیں جس میں ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے یہ دیکھیں یار یہاں کتنے غریب ہیں، کتنے مفلس ہیں، کتنے یتیم ہیں، کیا یہاں کیا پرابلمس ہیں، اور ان پرابلمس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے باقی جو آدھا گھنٹہ میٹنگ کی 2.5 گھنٹے جا کے پریکٹیکلی سرو کریں، تو یہ ہوگی جس میں معاشرے کی اصلاح ہوگی، انسانیت کی فلاح و بہبود ہوگی، اور یہی اللہ چاہتا ہے، اور یہی ہم سے قرآن چاہتا ہے۔ قرآن اس پرستش کے پیچھے نہیں آیا۔ سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 120 میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، قانتن للہ، قانتن کا مطلب ہے اپنی انرجی، اپنی توانائی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ محفوظ رکھنا، للہ ہے پھر اللہ کے لیے اس کو صرف کرنا، اللہ کے قانون کے نفاذ کے لیے اس کو صرف کرنا، یہ ہے قانتن للہ، اور یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے قانتن للہ حنیفن، اور وہ حنیفن بھی تھے، وہ تمام باطل عقائد، تمام من گھڑت عقائد سے منہ موڑے ہوئے تھے۔
تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اور آگے لکھا ہے وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے احکامات کو مکس نہیں کرتے تھے، وہ لے کے نہیں آتے تھے۔ دیکھیں کیا ٹرانسلیشن کی ان لوگوں نے، اور اللہ نے ایک سینٹنس ایک ورڈ میں ختم کر کے رکھ دیا جو پرستش کرتے ہیں، جس کو یہ بڑی 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 نیکی سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کتنی ساری چیزیں لنک ہو جاتی ہے، کتنا ٹائم پھر ویسٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بریلوی حضرات کو دیکھ لیں، وہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، توجہ میری فیضان مدینہ ہے، اور ان کو دیکھ لیں دیوبند کو، تبلیغ والوں کو دیکھیں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، توجہ کس طرف ہے؟ رائے ونڈ کی طرف۔ یہ تو ان کے قبلے ہیں، ان کا تو فوکس ہی نہیں ہے، اسی لیے منع کیا گیا۔ دیکھیں کتنی پرستش کی عبادت گاہیں ہم لوگوں نے قائم کی ہوئی ہیں، اور وہ فرقے کی بیس پہ قائم ہے۔ ایک محلے میں جس محلے میں رہتا تھا، اور 10 15 20 قدم پہ بریلوی کی مسجد، اس سے 30 40 قدم آگے جاؤ تو دیوبند کی مسجد، اور اسی سے اس طرف اہل حدیث کی مسجد۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپ نے تو معاشرے کے ٹکڑے کر دیا ہے، یا آپ نے تو وہ مذہب بنایا ہے کہ جس میں جو بھائی ہیں وہ بھی آپس میں بھائی نہیں رہتے، وہ بھائی بھی جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ تولو کرو، یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔